اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خرد پر خوش آمدید۔ بلم باور ایک عالم تھا۔ اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ہمراہ یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ کی کمان میں طیہ سے باہر آئے اور شہر بیت المقدس اور شام کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اس شہر کو فتح کریں۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو یہ ظالم و جابر حکام بلعم باور کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے مقام اور مرتبے سے استفادہ کریں، چونکہ آپ کے پاس اسم اعظم کا علم موجود ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کریں۔ اس نے کہا کہ میں ان مومنین کے لیے کیسے بد دعا کروں جن کے ساتھ پیغمبر خدا اور فرشتے ہیں؟ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ لوگ دوبارہ بلعم باور کے پاس آئے اور بد دعا کا تقاضا کیا، مگر یہ نہ مانا۔ آخر کار ان لوگوں نے اس کی بیوی کو اپنا اعلیٰ کار بنایا۔ اس نے مکر و فریب سے اس کو ایسے وسوسے میں ڈالا کہ بلعم باور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ بد دعا کرے۔ اس کا گدھا تھوڑا سا چلنے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا اور آگے ایک قدم تک نہ چلا۔ اس نے نیچے اتر کر اپنے گدھے کو بہت مارا۔ تھوڑی دور چل کر گدھا پھر سے رک گیا۔ گدھا حکم خدا سے بولا کہ اے بلعم، افسوس ہے تم پر، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم کو پتہ نہیں چل رہا کہ فرشتے مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بلعم اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے گدھے کو وہیں چھوڑا اور خود پیدل ہی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسم اعظم زبان پر لا کر بد دعا کرنی چاہی تو اس کی زبان لڑکھڑائی اور اس نے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا کر دی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ارادے پر غالب آ گیا تھا اور میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ اس نے ظالم و ستمگر حکام سے کہا کہ اب میری دنیا و آخرت میرے ہاتھ سے چھن چکی ہے اور مکر و فریب کے علاوہ میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ اس نے حکام سے کہا کہ عورتوں کو اچھی طرح بناؤ سجاؤ، ان کے ہاتھوں میں خرید و فروخت کا سامان دے کر بنی اسرائیل کے پاس بھیج دو اور انہیں حکم دے دو کہ لشکر موسیٰ کا کوئی سپاہی ان کے ساتھ عیاشی کرنا چاہے تو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے۔ اگر لشکر موسیٰ کا ایک شخص بھی زناکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ہم ان پر کامیاب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے خرید و فروخت کے بہانے بنی اسرائیل میں داخل ہو گئیں۔ بنی اسرائیل کے قبیلے شمعون کے سردار زمری بن شلوم نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا اور کہا، میرے خیال میں تم یہ کہو گے کہ یہ عورت مجھ پر حرام ہے۔ خدا کی قسم، میں تیرے حکم کی اطاعت نہیں کروں گا۔ وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کا مرتکب ہوا۔ ادھر سے طاعون کی وبا نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب موت کے خطرے سے دوچار ہو گئے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا پوتا فنہاس بن ایزار، جو لشکر موسیٰ کے کمانڈروں میں سے تھا اور انتہائی دلیر اور مضبوط دل کا مالک تھا، سفر سے آیا اور مرض طاعون کی علت کے بارے میں مطلع ہوا تو زمری بن شلوم کے پاس گیا۔ جب اس کو بے عفت عورت کے ساتھ دیکھا تو اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی طاعون کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ البتہ اسی مرض نے لشکر موسیٰ کے 20,000 افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق 90,000 کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باقی ماندہ لشکر کو یوشع بن نون کی کمان میں دوبارہ امادہ کیا اور محاذ پر بھیجا اور یہ لشکر ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کرتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بلعم باور کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کی سبب بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی، تو اب اس کی مثال کتے جیسی ہے
کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تو اب آپ ان قصوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور و فکر کرنے لگیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ایسی اسلامی تعلیمات سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کریں، اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔